میرے دوستوں آج کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وارن بفیٹ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کر لیں تو آپ اپنی 50% نیٹ ورتھ کو بڑھا سکتے ہیں۔ کتنے بھی ایکسپرٹ ہوں، کتنا بھی آپ کے پاس نالج ہو، کتنا بھی آپ نے کام کیا ہو، جب تک آپ اپنے کام کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اپنے نظریات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے مینٹل مائنڈ کو سمجھتے ہوئے بات ان کے ذہن کے مطابق نہیں کر سکتے، آپ فیلئر کا شکار ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے اور کرنا ہی پڑے گا، دیٹ از اے کمیونیکیشن اسکل۔ کمیونیکیشن اسکلس کے اندر ملٹیپل تھنگس آ سکتی ہیں۔ آپ لسن کرتے ہو، آپ سنتے ہو، کیسے سننا ہے، کیسے بولنا ہے اور کیسے لکھنا ہے، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج از آلسو پارٹ آف اے کمیونیکیشن۔ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف اے کمیونیکیشن اسکل، اور مجھے کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر کام کرنا پڑ رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ کمیونیکیشن کے اندر ایک امپورٹنٹ تھنگ جو آتی ہے بولنے میں، سمجھانے میں، جو ایک امپورٹنٹ اسکل آتی ہے وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ، اور شاید یہ سیریز اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر ہی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے اسٹوری ٹیلنگ کے ایک میتھڈ جس کو ہم بولتے ہیں پریپ میتھڈ۔ پی فار پوائنٹ، آر فار ریزن، ای فار ایگزامپل اینڈ پی فار پوائنٹ۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں اور یہ بات بھی کلیئر کرتا ہوں کہ وائی اسٹوری ٹیلنگ از امپورٹنٹ۔ فار ایگزامپل میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، جھوٹ بولنے سے آپ لوگوں پہ آپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور جھوٹ آپ کو مشکل میں پھنسا دے گا، تو شاید آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ انسان کا ذہن سیدھے پوائنٹ کو نہیں سمجھتا جب تک آپ اس کو ایک کنکلوژن نہیں دیتے، اس کو آپ اس کے سامنے ایک ایگزامپل لے کے نہیں آتے، اس کے سامنے کوئی سچویشن لے کے نہیں آتے، اور پھر دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ کوئی نہ کوئی سلوشن نکالتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہوا کہ جھوٹ بولنے والے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، جھوٹ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ دیٹ از اے پوائنٹ۔ دین ریزن، اس لیے کہ آپ لوگوں پہ آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، لوگ جب آپ کی بات کو جھوٹا سمجھیں گے تب وہ آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک گاؤں میں، قدیم زمانے میں ایک گاؤں کے اندر ایک چرواہا تھا۔ جب چرواہا بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹا بھیڑیں چراؤ۔ جب بیٹے نے انڈیپینڈنٹلی بھیڑیں چرانا شروع کی تو اس کے ذہن میں ایک دن شرارت آئی، تو اس نے گاؤں کے باہر شور مچانا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ گاؤں والے ڈنڈے سوٹے لے کے، اپنے ہتھیار لے کے وہاں پہنچے تو اس کو ہنستا ہوا کہکا لگاتے ہوئے پایا کہ میں نے تو بیوقوف بنایا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کے ذہن میں پھر یہی شرارت سوچی، اس نے پھر شور مچایا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ پھر بھاگے بھاگے آئے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی شرارت دیکھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، اور وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد سچ مچ میں شیر آ گیا اور اس کی بھیڑوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر شور مچایا، شیر آ گیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، شیر آیا۔ لیکن اس دفعہ گاؤں والوں نے اس کی آواز کو سنا، لیکن اس کی آواز کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ شیر ان کے نزدیک وہ جھوٹا شخص تھا۔ شیر نے نہ صرف بھیڑوں کو ختم کیا بلکہ اس نے اس چرواہے پہ بھی حملہ کیا، اس کو زخمی کیا۔ اینڈ میں اگین پوائنٹ کہ جھوٹ بولنے والے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، جھوٹ آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس نے آپ کو اس بات میں سوچنے میں مجبور کیا کہ واقعی جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ بولنے والے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور جھوٹ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو آپ بات کو سمجھا سکیں۔ اب ہم دوبارہ ایک ایگزامپل سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو فرسٹ از پوائنٹ، پی اسٹینڈ فار ملٹی ٹاسکنگ سے آپ اچھے ریزلٹس نہیں لے سکتے۔ ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر ملٹی ٹاسکنگ سے کوئی اچھے ریزلٹ نہیں لے سکتے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن، PREP، ریزن، بیکاز ملٹی ٹاسکنگ آپ کی توجہ بانٹ دیتی ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو مکمل توجہ سے آپ ایک کوالٹی ریزلٹس نہیں بنا سکتے۔ پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں ایک رپورٹ بنا رہا تھا کہ اچانک میری اسکرین کے اوپر ای میل پاپ اپ ہوئی، اور جس کا ایک ارجنٹلی مجھے جواب دینا تھا۔ میں اس کا جواب لکھنے ہی لگا تھا کہ مجھے ٹیم کے اوپر میرے باس نے کال کر لی، ایک گروپ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اب میں نے یہ سوچا کہ گروپ میٹنگ کے ساتھ ساتھ میں ای میل کا جواب بھی دے دیتا ہوں، اور اپنی جو ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا ہوں اس پہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔
لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ میں ای میل لکھ رہا تھا تو اچانک ایک باس نے میٹنگ کے اندر ایک سوال کر لیا. کیونکہ میں اٹینٹیو نہیں تھا, کچھ اور فوکس کر رہا تھا, تو میں اس کا آنسر نہیں دے سکا. اور میری ڈاکومنٹ کے اندر بھی میرا ذہن پھنسا ہوا تھا. تینوں چیزیں جو ہیں بہت مشکل سے ہو رہی تھیں. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں ایک وقت میں ایک چیز پہ کام کرتا ہوں. میں نے پاز لیا, میں نے ای میل چھوڑ دی, ڈاکومنٹ جو بنا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا, اور صرف ٹیم میٹنگ کے اوپر فوکس ہو گیا, کیونکہ دیٹ از اے مور امپورٹنٹ فار می ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس میٹنگ کے اندر جو کچھ باتیں ہو رہی تھیں اس کو میں نے بہت توجہ سے سنا اور اٹینٹیولی اس کے آنسرز دینا شروع کیے. جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو سب سے پہلے میں نے ای میل کے اوپر فوکس کیا. کلائنٹ کی ای میل کو دیکھا, اس کا آنسر جو میں نے لکھنا تھا وہ لکھا, اس ای میل کو اٹھایا اور میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا, اور وہاں سے اس کے اندر سے گرامیٹیکل مسٹیکس نکالیں, دوبارہ ای میل میں ڈالا اور ای میل سینڈ کر, دوبارہ ای میل ایڈیٹر کے اندر ڈالا اور اس کو سینڈ کر دیا. اب میرے پاس 2 ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے. میٹنگ اٹینٹیولی ختم ہو گئی کیونکہ میں نے اس پہ فوکس کیا تھا, اور دین میں نے ای میل بھی ایک اچھے طریقے سے کلائنٹ کو جواب دیا. کوئی گرامیٹک جو میں بہترین کر سکتا تھا میں نے کیا. دین آئی اسٹارٹ فوکسنگ آن مائی ڈاکومنٹ جو میں بنا رہا تھا, ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو میں نے کی تھی, جو میرے پوائنٹس تھے وہ میں نے لکھنا شروع کیے. تو یہاں پر اگین وہی پوائنٹ کہ ملٹی ٹاسکنگ از کلنگ. انسان کا ذہن ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے, ایک وقت میں ایک. یہ دی لاسٹ پوائنٹ. ناؤ اب آخری چیز تھرڈ پوائنٹ, انسان کا ذہن ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں بنا, آپ کو ایک وقت میں ایک کام ہی کرنا ہے. تو میرے دوستوں دیٹ از اے پریپ میتھڈ. اب یہ پریپ میتھڈ آپ کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, آپ ویڈیوز میں, یوٹیوب ویڈیوز میں آپ یوز کر سکتے ہیں, اسپیچز میں یوز کر سکتے ہیں, آپ نے کہیں انٹرویو دینا ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں, جہاں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ پریپ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میرے دوستوں آج کی پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤ وی کین, وائی از کمیونیکیشن از امپورٹنٹ, اور اسٹوری ٹیلنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. مقدس کتابوں میں اسٹوریز اس لیے بیان کی گئی ہیں. انسانوں کا ذہن اسٹریٹ فارورڈ بات کو, سیدھی بات کو نہیں سمجھتا, اس کو ایگزامپل دینی پڑتی ہے, اس کو ایک سینیریو سے سمجھانا پڑتا ہے. دیٹ از اے اسٹوری ٹیلنگ. اور اسٹوری ٹیلنگ از پروفیشنل لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے کام کو آپ کس طریقے سے بتاتے ہیں. دین اٹس اگین فار اے پریپ میتھڈ. ایک پوائنٹ دیں گے, دین آر فار ریزن, اس کی وائی بتائیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. دین ای فار ایگزامپل دیں گے کہ آپ ایک اسٹوری بتائیں گے کہ ایسے ہوا, اور دین اگین کنکلوژن آپ ایک اور پوائنٹ کے اوپر کنکلوڈ. تھینک یو فار واچنگ, سی یو ان ادر ویڈیو.